اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ان آیات پر گفتگو کرتے ہیں، ان آیات کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے آج کیا کیا تقاضے کر رہی ہیں، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم دلی شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے ان آیات کے معنی کیا ہیں اور جو ہمارے پاس شبہات ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اہل زمین سے اللہ تعالیٰ کی یہ آخری مخاطبت ہے، یہ اللہ کا آخری کلام جو تمام انسانیت کے نام ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ لقمان کی آیات 18 اور 19 پر بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، یہ 18 اور 19 یہ سورہ لقمان کی یہ آیات پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے سورہ لقمان کی ان آیات پر کہ حضرت لقمان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بڑے پیارے انداز میں، بڑے پیار سے یا بنیا کہہ کر پکار رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آج جو آیات آئیں گی اس میں ہم وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا سے بات شروع ہو رہی ہے کہ دیکھو تم پچھلی باتیں ہو چکی کہ تم کیا کیا نہیں کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، شرک نہیں کرنا، ان اشکر لی ولوالدیک، تم شکر گزاری کرو میری بھی اور اپنے والدین کی بھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر پھر یہ نماز کی پابندی اور پھر صبر کرنا مصیبتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ لوگوں سے منہ پھیر کر نہیں رہنا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا۔ ایک شخص جو مٹی سے پیدا ہوا ہے مٹی کے اوپر ہی اکڑ کر چلے، اللہ اکبر، تکبر دور، انکسار کو اپنا لیا جائے۔ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے اور پھر اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی خود پسند شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ چال میں نرمی، میانہ روی، اس کی بابت بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنی آواز کو ذرا پست رکھو۔ سب سے جو گھٹیا آواز ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے۔ یہاں یہ دونوں آیات مکمل ہو رہی ہیں۔ خواتین و حضرات، ان آیات کو لمحہ موجود سے بھی جوڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے، سیکھیں گے محترم مفتی احمد عفنان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، صاحب نگاہ، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک دنیا کو قریب سے دیکھا، جو جدید مسائل ہیں ان پر بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ لقمان آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز ذرا پست رکھو۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت، سلسلہ نصیحتوں کا، باپ نصیحت کر رہا ہے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو والدین سے مخاطبت ہو رہی ہے، خاص طور پہ والد سے۔ جب نصیحت کرو تو اس پیار سے نصیحت کرنا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اب للناس، اللہ اکبر، پوری انسانیت سے، صرف مسلمون یا مومنون کی بات نہیں ہو رہی ہے، لوگوں سے کیسے بات کرنا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسلسل چل رہا ہے، کچھ کانٹیکسٹ کو لے کر پھر آگے یہاں پر آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ آئی تھی کہ لقمان علیہ السلام کا وہ درجہ کہ امتی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قرآن میں ذکر فرمایا اور اس کی وجہ ان کی حکمت۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ یہ ساری آیات کو دیکھنا چاہیے پیرنٹنگ کے کانٹیکسٹ میں، سبحان اللہ، کہ اس کو دیکھنا اس نظر چاہیے کہ ایک باپ کو، ماں کو، بڑے کو، بڑا بھائی ہے یا دادا دادی ہیں، ان کو اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے، اس نظر سے دیکھیں گے تو زاویہ بدلے گا اور ذرا اور پریکٹیکل ہو جائے گا۔ اب ہم نے یہ بھی بات کی کہ پہلے لقمان علیہ السلام نے عقائد پر بھی بات کی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت بٹھائی، کچھ بڑے بڑے اسلام کے جو امور ہیں، نماز پر، امر معروف نہی عنکر پر بات کی۔ اب وہ آ رہے ہیں اخلاقیات پر، اور اخلاقیات میں یہ 3 باتیں ہیں جو چیزیں، ایک ہے کہ انسان کی گفتار کیسے ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ رفتار کیسی ہونی چاہیے، سبحان اللہ، اور تیسرا ہے کردار کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کو لقمان علیہ السلام نے سمندر کو کوزے میں لپیٹ کے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کیونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے کہ اگر ان باتوں کو عمل کر لیا جائے تو باقی اخلاقیات میں بھی انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پہلی چیز جس کو انہوں نے چھڑا ہے کہ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اپنے منہ پھلا پھلا کر لوگوں سے بات نہ کیا کرو۔ اب یہ ایک استعارہ ہے کیونکہ قرآن حقیقت مجاز استعارے میں بات کرتی ہے، مراد یہ ہے کہ فخریہ انداز نہ ہو، انداز تمہارا ایسا نہ ہو کہ اپنے گلے میں سریا لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ تکبر کی جو ڈیفینیشن ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ تو گفتار ہو گئی، دوسرا رفتار آ گئی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر نہ چلو یوں یوں کر کے نا، کیوں؟ انّا، اب ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ذوق کے لیے کہ انّا عربی میں آتا ہے تاکید اور دلیل بیان کرنے کے لیے۔ کیوں اللہ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر میں ایسا کرتا ہوں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے نقصان یہ ہوگا
کہ تم اللہ کی نگاہ میں ناپسند ہو جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں قابل نفرت ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہاں بھی گفتار اور چال کردار کو آ گیا کہ مختال وہ آدمی ہیں جو اپنی چال میں یہ ظاہر کرے، اپنے ہاتھ ہلانے میں، اپنی چال چلنے میں، اپنے بیٹھنے، آنکھوں کے اشارے میں یہ ظاہر کرے کہ میں بہت بڑی کوئی تیس مار خان ہوں، اور فخورہ وہ ہے کہ اس کا اظہار اس کی زبان سے بھی ہو رہا ہو، میں کر رہا ہوں۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے، تو ہمارے پنجاب والوں کی عادت ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ میں لاتے ہیں، میں۔ تو ایک دفعہ پرانی بات ہے، ایک ہمارے بزرگ تھے، تو کوئی بات ہوئی، میرے ذمہ میں کوئی کام لگا، تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے یہ کر لیا، میں نے ایسے کر دیا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اچھا میں تو سمجھتا تھا آپ انسان ہیں، آپ تو بکری نکلے، یہ میں تو بکری کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ میں کہنا یہ بڑا ناپسند ہے کہ انسان اپنے اوپر رکھ کے کہے میں بڑی چیز۔ تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا، اس کو اگر ہم ڈیپلی لیں تو صوفیہ جو انسان کے دل کی اصلاح کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو دل کے امراض ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور حقیقت میں جو انسان کے باہر کے مرض ہوتے ہیں، ہم کسی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے دل کی کسی بیماری کا ہوتا ہے، وہ پھوڑی پھنسی کی شکل میں جیسے اندر بیماری ہوتی ہے باہر نکلتی ہے، تو یہ جو باہر کا چلانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مارنا ہوتا ہے، یہ دل کی بیماری ہوتی ہے۔ اور دل میں بہت ساری بیماریاں، کسی کے اندر بخل ہے، کسی کے اندر اللہ سے دوری ہے، کہتے ہیں لیکن اس میں صوفیاء کا اتفاق ہے کہ دل کی بیماریوں کی جو ماں ہے وہ تکبر ہے۔ اور وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کریمہ شیخ سعدی کا، اور وہ کہتے تھے کہ تکبر عزازی لرا خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ دیکھو تکبر اتنا خطرناک مرض ہے کہ ابلیس کو برباد کر دیا اس نے۔ وہ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عامل بھی تھا، ذاکر بھی تھا، عمل کرتا تھا، اللہ کو پہچانا ہوا تھا، لیکن ایک تکبر کا کیڑا اس کے اندر ایسا تھا کہ ساری زندگی کے لیے وہ شیطان بن گیا، ابلیس لعین بن گیا، وہ جنوں میں عبادت گزار ترین آدمی ہوتے ہوئے بن گیا۔ تو یہ تکبر کا اگر جرثومہ اندر ہے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی آپ کو بچا نہیں سکے گی اس جرثومے کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ پریکٹیکل حل لقمان حکیم رحم اللہ نے بتائے ہیں کہ بھائی ایک تو اپنی گفتار سے تکبر ختم کر لو، میں نہ کرو، ہم کر لو، وہ کہہ لو، یہ ہو گیا، یہ کر دیا، اللہ کو لے آؤ، جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے میں امتحان میں پاس ہو گیا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بچے کو یہ سکھائیں کہ یہ نہ کہے میں نے یہ کر دیا، میں نے کر دیا، بولو نہیں بیٹا، یہ بولو اللہ کے فضل سے آج فٹ بال کے میچ میں میں جیت گیا، ہماری ٹیم، اللہ کے فضل سے مجھے میتھس اچھی ہو گئی، اللہ کے فضل سے آج میں نے جو ہے نا یہ اپنا اسائنمنٹ وقت پہ کر دیا۔ تو اللہ کا فضل جب آئے گا تو میں نکل جائے گا کہ میرا کمال تھوڑی ہے۔ اور یہ جو اللہ نے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان جملوں کا مطلب ہی اللہ کا شکر ہے، اللہ بڑا ہے، میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ ہر اچھی اچیومنٹ کے بعد اللہ کو بیچ میں لے آئے۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اللہ کو بیچ میں لے آؤ، کچھ اور لے آؤ۔ جس بڑے نے احسان کیا اس کے احسان کرو، اپنی ذات کو خاک میں ملا دیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ یہ سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پیچھے لے آئیں۔ اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، متمدن قومیں، وہ بھی میں نہیں کرتی، وہ ایک گروپ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ٹیم ورک میں یہ ہو گیا، ہم سب نے مل کر یہ کر لیا۔ تو یہ آپ نے گفتار کا خیال ہی کرنا ہے۔ دوسرا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ چال میں خیال کرنا ہے کہ اپنی چال سے یوں کر کے چلنا اور یہ دکھانا، اور یہ جو دکھاوا ہے نا یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الکبر ردائی، کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، جو خود تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی چادر کو کھینچ رہا ہے۔ یہ کتنی یعنی عجیب استعارہ ہے کہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا گویا کہ، تو اللہ کی عزت پر اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا، اللہ کی عزت پر تو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ استعارہ ہے کہ گویا کہ وہ یہ کوشش کر رہا ہے، اور اگر کوئی میری عزت پہ ہاتھ ڈالے تو میں سب کچھ بھلا دوں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اللہ کی عزت پہ جو ہاتھ ڈالے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من تجبر وضعہ اللہ، جو اللہ کے آگے تکبر کرتا ہے اللہ ذلیل کر کے رہے گا، ومن تواضع رفعہ اللہ، جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، عاجز بندہ سمجھتا ہے، اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں، گفتار کیا ہونی چاہیے، بات کیسے کرنی ہمیں محبت سے، پیار سے، اور دوسرا یہ کہ چال کیسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا تیسرا جو پوائنٹ ہے اسے بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوالات کچھ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے۔
کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی آواز کو ذرا پس رکھا کرو، اور آوازوں میں سب سے جو گھٹیا آواز ہے وہ گدھوں کی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف محفلوں وغیرہ میں کہ کوئی شخص آئے اور محض ان کے پاس دولت ہے، اور اگر دولت ان کے پاس سے ہٹا دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، لیکن جب وہ آتے ہیں ایک بڑی سی گاڑی میں اترتے ہیں تو ایک بہت بڑی گاڑی سے ایک بہت چھوٹا آدمی برآمد ہوتا ہے، اور آتے کے ساتھ ہی وہ یہ نہیں کہ جی السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ لوگ اچھے ہیں، وہ بآواز بلند بالکل بھائی آپ لوگ کیسے ہیں، کیا حال ہے وغیرہ۔ تو اسے غور سے ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں یہ آدمی یہ کیا کر رہا ہے، کس انداز سے، اور توجہ اپنی جانب مرکوز کروانا وہ چاہتا ہے۔ تو توجہ اپنے علم، اپنے تقوی کی بنیاد پر ہو نا، کہ ایک آدمی خود سنے اور توجہ کرے کہ یار یہ اتنا پڑھا لکھا آدمی، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا ڈاکٹر، ایک وائس چانسلر یہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سب توجہ اس جانب کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ چند پیسوں کی بنیاد پر وہ زور سے بات کرتا ہے۔ ارشاد۔ ہاں، تو پچھلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ آپ کی چال کیسے نہیں ہونی چاہیے اور گفتار کیسے نہیں ہونی چاہیے، فخور نہیں ہونا چاہیے۔ فخور کا مطلب اپنے فخر بیان کرو، میں نے یہ کیا، اور یہ کہا کہ اکڑ کے نہ چلو۔ آگے بتا رہے ہیں کہ چلنا کیسے ہے اور بولنا کیسے ہے۔ تو دیکھو بچے کو آپ نے کیسے پیار سے سمجھا دیا کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا اور ایسے کرنا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ مختال چلنے کی بجائے، اکڑ کے چلنے کی بجائے بیٹا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں۔ اب یہ ایک بڑا عجیب لفظ ہے، لمبا، کہ آپ دیکھیں کہ پورے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ میانہ روی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیناً وسطاً کہا ہے، اسلام درمیانہ دین ہے، نہ بہت ایکسٹریمز نہیں ہے، بہت سائڈز کی، اور یہ اسلام کا کمال ہے۔ تو نہ تو چال ایسی ہو کہ بہت ایسے مریل چل رہا ہے کہ لگے کہ بیچارہ کوئی کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اور نہ اتنا پھلا کے چیڑ چل رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ ابھی پتہ نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ فتح کرے گا۔ یہ کہا وقصد فی مشیک، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ فرمایا جب آدمی ضرورت سے زیادہ تیز چلتا ہے تو اس کا روب کم ہو جاتا ہے، کہ پتہ نہیں ایسے ایسے کر کے کر رہا ہے، کوئی مسخرہ ہے کیا کر رہا ہے، اور بہت سست چلے گا تو پھر بھی اس کی عزت کم ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو بیچارہ کام ہی نہیں کرتا۔ تو درمیانہ رویہ، اور یہ صرف چال نہیں کہا، اشارہ ہے چال کی طرف، وقصد فی مشید، مطلب یہ ہر چیز میں میانہ روی لے آؤ، اپنے کھانے پینے میں نہ بہت کم کھانا ہے نہ بہت زیادہ، اپنے کاموں میں زندگی کا ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک حصہ فیملی کے لیے، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اپنے زندگی کے ہر معاملے کو آپ آرگنائز کریں ایک بیلنس وے آف لائف میں۔ تو وقصد فی مشید، یہ قصد جو ہے بڑا پیارا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کے بارے میں یہی لفظ استعمال فرمایا، قصد کا لفظ استعمال فرمایا کہ بھئی نہ تو مال اتنا خرچ کر دو کہ ہاتھ بڑے پھیل جائیں، کہ سارا پیسہ ہی آپ غریبوں کو دے دو تو آپ بعد میں نادم ہو جاؤ گے، اور نہ ایسے ہاتھ کر کے رکھ لو، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے درمیانہ راستہ قصد کا اختیار فرمائے۔ تو یہ قصد ہے وقصد فی مشیک، درمیانی چال ہو، درمیانہ انداز۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے انسانوں کی طرح رہو بھائی، جیسے سب رہتے ہیں، نہ بہت اونچا نہ بہت نیچے، جیسے انسان عام آدمی رہتے ہیں، عام آدمی۔ ہمارے ایک استاد تھے ایک ذرا لائٹر سائڈ پہ، وہ چونکہ تکبر بہت سارے ہوتے ہیں نا، مال کا تکبر ہوتا ہے، علم کا تکبر ہوتا ہے، عہدے کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میرے جیسے بیکار مولویوں میں بھی تکبر آیا تھا کہ ہم بڑے علامہ فہامہ ہیں، شیخ ہیں، ہمارا نام بڑا نہ چھاپا جائے تو ہم آتے نہیں ہیں جی۔ تو وہ ہمارے ایک استاد بڑے پیارے نصیحت والے تھے، مولانا محمود اشرف صاحب ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب آپ 40 سال کی عمر تک جو ہے نا یہ کوشش نہ کیجیے گا کہ آپ حضرت بن جائیں، حضرت صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب، 40 سال کی عمر تک انسان بن کے زندگی گزاریے گا، اگر 40 سال تک انسان بن کے زندگی گزار دی تو حضرت بننے کا دل نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی عام انسان تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، اگر کوئی باہر سے آتا تھا تو پہچان نہیں سکتا تھا اللہ کے نبی کون ہے پوری مجلس میں۔ آپ کبھی یہاں بیٹھے، کوئی نہ الگ جگہ ہے آپ کے لیے، نہ الگ کوئی تختہ کرسی لگی ہوئی ہے کہ ہٹو بچو ہٹو بچو، نہ کوئی بڑا سڑا پگڑ پہنا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ہیں، چادر ہے، کبھی یہاں بیٹھے کبھی یہاں، کبھی کسی صحابی کی ران پہ سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے، ایسی بے تکلف۔ تو بھئی یہ عام آدمی، اور جب کوئی غیر ملکی وفد آتا تو پہچاننا مشکل ہوتا، پوچھتا وہ کہ تم میں اللہ کا رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وقصد فی مشیک، یہ بتا دیا کہ بھئی آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا ہے،
اس کو عام انسان نا بہت زیادہ بعض دفعہ جو ہے نا مولانا شفیع ثانوی صاحب نے لکھا ہے بعض دفعہ انسان تواضع کر رہا ہوتا ہے تکبر کی شکل میں کہ میں یوں بیٹھ گیا ہوں میں بولوں جی میں رومال ڈال کے بیٹھ گیا ہوں جی اس کا مطلب ہے لوگ مجھے نیک سمجھیں یہ نیک کیا سمجھنا ہے کہ میں حقیر فقیر پر تقصیر بندہ ہے ناچیز بھئی نہ ایسے بیٹھ جائیں آپ رومال ڈال کے اور نہ بہت آپ اوپر چڑھ جائیں درمیانہ انسان جیسے عام سارے لوگ چلیں ویسے کپڑے بھی عام لوگوں کی طرح پہنے درمیانے نہ بہت بیکار نہ بہت اعلیٰ درمیانے اور یہ اللہ نے اشارہ فرما دیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر وغضض من صوتک آواز کو بھی درمیانہ ذرا نیچا یہ نہیں کہا کہ بالکل نیچا اب کیونکہ سب سے خطرناک گندی آواز جو ہوتی ہے کری آواز وہ گدھے کی ہوتی ہے آپ نے جو اشارے فرمائے بڑے کہ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں آدمی کو وہ تشبیہ یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی زور زور سے کیوں بول رہے بھائی تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بھائی تم جب تقریر کرتے ہو یا بات کرتے ہو تو دلیل کے زور پہ بات کیا کرو گلے کے زور پہ بات نہیں منوایا کرو تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زور زور سے بولوں گا تو میری بات زیادہ مانی جائے گی جوہلا کیا مانی بھی جاتی ہے اگر جوہلا کا مجمع ہے آپ زور سے بات کریں گے وہ مان بھی لیں گے لیکن علماء یا سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے وہ آپ کے گلے کے زور کو نہیں دیکھتے آپ کی بات کو دیکھتے ہیں اور یہ انیق صاحب آپ کے بھی سفر بہت رہتے ہیں دنیا میں نے بھی دیکھا ہوگا دنیا میں جن قوموں کو بڑا مہذب سمجھا جاتا ہے آپ ان کی گفتار دیکھ لیں مثلا سویلائزیشن یا تہذیب میں سب سے بڑا نام دنیا میں کس قوم کا آتا ہے جاپنیز کا آتا ہے جاپنیز ایسے بات کرتے ہیں آپ کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے اور ہماری طرح کا کوئی آدمی بات کرے وہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں جھگڑا ہو گیا کیا ہو گیا بہت ہی شستہ شائستہ ایموشنز نہیں ہوتے ان کی بات میں بات اتنی سٹرونگ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ بات کے وزن کو دیکھتے ہیں گلے کے وزن کو نہیں دیکھتے تو اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ بہت زور زور سے باتیں نہیں کرو درمیانی آواز میں بات کرو بات صحیح ہو آپ کی زور زور سے بولیں میرا بیٹا ایک دفعہ میرے ساتھ جا رہا تھا ایک جلسہ ہو رہا تھا کہیں تو وہ بہت سادی سی بات نماز کے فضائل پہ بات ہو رہی تھی تو وہ بیٹا مجھے کہہ رہا 6 سال کا وہ کہتا ہے بابا جانی یہ اتنے غصے میں کیوں ہیں بھئی نماز پڑھنے کی بات تو غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہمارے حضرات کو بھی سب کو سیکھنا چاہیے ہر طبقے کے لوگوں کو کہ جو صحافی کو بھی علماء کو بھی پولیٹیشنز کو بھی بعض پولیٹیشن ہمارے ایسے ہیں وہ چیخ کے بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں تو ایون ٹاک شوز میں بھی جی ہاں بھئی اب آپ چیخ کر بات کر رہے ہیں آپ کیا دکھا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ نہیں بھرا ہوا آپ خالی یہاں چیخ کر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر کا ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم نے چیخ کر بات کرنی ہے اس کو اللہ کے نبی کی سنت اور جو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عقل کی بنیاد پر اور دلائل کے بنیاد پر جیتا جائے حالانکہ گفتگو جیتنے ہارنے کے لیے نہیں ہوتی لیکن بس جملہ سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہاں پھیپڑوں کی بنیاد پہ نہیں کہ پھیپڑوں کی قوت پہ نہیں نرم گفتاری شائستگی نفاست نپی تلی گفتگو اچھا زیادہ جب آدمی بولتا ہے تو پھر غلطیوں کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے تو محتاط گفتگو ہو اور بڑی نرمی کے ساتھ ہو شائستگی کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ جس طرح آپ نے ابھی جاپنیز کی مثال دی اچھا یہ آواز پس رکھو سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے یہاں پر یہ دونوں آیات مکمل ہو گئی اب ذرا ہم ایک ایک بات پر آپ سے بات کرواتے ہیں فخر مختالن فخورہ کی بات آپ نے فرما دی اور بالکل وضاحت کر دی کہ مختال کسے کہتے ہیں فخور کسے کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فخر کے آپ نے اشارہ بھی کیا تھا اس جانب بہت سے درجات ہوتے ہیں بڑی قسمیں ہیں فخر کی تکبر کی اور تکبر تو اس طرح بعض اوقات داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ایک خبت عظمت اللہ اکبر تکبر تقوی یہ بھی ایک حسن ہے صحت ہے وغیرہ دولت یہ تمام چیزیں ان سے روکنے کا اب میں چاہتا ہوں کہ متکبر نہ رہوں الکبر ردائی آپ نے بات فرمائی اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی تکبر میری چادر ہے متکبر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے لیے میری چادر مجھ سے نہ چھینو اللہ اکبر لیکن جو متکبرانہ روش ہم دیکھتے ہیں سوسائٹیز میں اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے کہ میرے اندر سے یہ خباثت یہ دور ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو قرآن و حدیث کا حل ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف پھیرا جائے ٹھیک ہے اب یہ چھوٹی بات نہیں بہت بڑی بات ہے مثال کے طور پر الحمدللہ کی عادت ابھی ہمارے مشائخ کثرت سے بتاتے ہیں
اب الحمدللہ کو ہم بڑا چھوٹا سا سمجھ کے بس کر دیتے ہیں، الحمدللہ بھائی میں نے ایسے کیا. بھائی آپ تھوڑا سا غور کر لیں، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ یہ جو نعمت آ رہی ہے یہ شکر اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے. جب اللہ نے دی ہے تو میرا کیا کمال ہے؟ بھئی میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یا مجھے کوئی عہدہ مل گیا ہے، یا میرے پاس کوئی 4 لفظ کا علم آ گیا ہے، یا میرے پاس کوئی چند لاکھ چند کروڑ کے پیسے آ گئے ہیں، بڑی گاڑی آ گئی ہے، تو جب بھی گاڑی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، عہدہ آ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. کیا مانا اللہ آپ نے مجھے دے دیا، میرا کوئی. حدیث میں آتا ہے اگر کسی کوئی حدیث میں یہ واضح ہے کہ کوئی یہ جملہ کہے گا صبح شام تکبر سے بری ہو جائے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ تکبر سے بری ہے. کیوں؟ سوچ سمجھ کے کہے گا کہ سبحان اللہ پاک ہے، میں تو بیکار ہوں. یہ جو پاکیزگی اللہ کی ہے. بھائی مجھے وہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے میرے مالک نے، میرے صاحب نے گاڑی دے دی، یا میں ٹیکسی چلا رہا ہوں کسی اور کی، اور میں تکبر کر رہا ہوں، تو لوگ بھی کہیں گے فارغ آدمی ہے بھائی اپنی گاڑی ہے نہیں تکبر کر رہا ہے. میں کسی اور کے کپڑے پہن کے فخر کرنے لگ جاؤں، جیسی لوگوں کو میری حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. تو اگر مجھے پتہ ہے میرے کپڑے نہیں ہیں، یہ تو میرے اللہ کے ہیں، تو میرا تکبر بھی نہیں ہوگا، فخر نہیں ہوگا. تو یہ الحمدللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا معنی یہ جو پہن کر لوگ مجھے بڑا سمجھ رہے ہیں، گھڑی پہن کر، گاڑی دیکھ کر، یا علم میرے 4 لفظ سن کے، یہ میں بڑا نہیں ہوں، یہ بڑا تو اللہ ہے. اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے زید کی بجائے عمر کو دے دیا، خالد کی بجائے احمد کو دے دیا. اللہ اس کو دے دیتا، میں اللہ کا کیا بگاڑ لیتا؟ ٹھیک ہے. اور بالکل، اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اس کو میں ٹوڈوز میں یہ عرض کروں گا سننے والوں کو کہ آپ اس کا ورد زیادہ رکھیں، تیسرے کلمے کا. اور ایک بات بڑی کمال کی ہے کہ آپ الحمدللہ کو بہت زیادہ کہیں. جب بھی ناشتہ کر لیا الحمدللہ، بچے کو صبح دیکھا پیار کیا الحمدللہ. میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب جو بڑے فرمایا کرتے تھے. اور بھئی کاروبار پہ باہر نکلے، گاڑی کھڑی ہے، چاہے بس ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، الحمدللہ. آفس پہنچ گئے، کاروبار ہے جگہ، الحمدللہ. گھر آگے، گھر والوں کو سلامت دیکھا الحمدللہ. اور رات کو فرمایا کرتے تھے 2 منٹ بیٹھ کر الحمدللہ کا مراقبہ کر لیں کہ صبح فجر سے لے کر رات سونے تک اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی ایک فلم چلائیں تیزی سے، سبحان اللہ سبحان اور ان سب پر کہتے جائیں الحمدللہ الحمدللہ. ضمانت ہے کہ تکبر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ بہت کم رہ جائے گا. اور اسی طرح اللہ اکبر، یہ اس قسم کے جملوں کو زیادہ کہا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے صفات کی قدر کرنا شروع کریں، جسے اپنا تکبر واہ 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 واہ. کہ آپ کو ہی نظر آئے گا کہ کوئی کام میں نہیں کر رہا، یا آپ بھی کہیں گے میں نہیں کر رہا، ہم سب مل کے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سب مل کے کر رہے ہیں تو جو خاکروب ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے. اگر وہ نہ ہو تو پورا ساری سڑکیں تعفن سے بھر جائیں، اگر جھاڑو لگانے والا جھاڑو نہ لگائے. تو سب کی عزتوں اور اچھی صفات کی قدر کرنا شروع کریں. آپ کے اندر انفرادی احساس سے نکل کر اجتماعی کلیکٹیو سینس آ جائے گا، دنیا کی بڑی قوموں میں ہوا کرتا ہے. کسی کی عزت نفس کو متاثر نہ کیا جائے، قدر کریں دوسروں کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ تیسری چیز علم ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جن قوموں میں علم ہے اور مفید علم ہے، وہ زور زور سے چیخ چیخ کر نہیں بولتی، تکبر نہیں کرتی، ان کی بات میں نہیں ہوتی. وہ ایک تصویر کسی نے بڑی زبردست بھیجی تھی کہ ایک دماغ خالی ہے، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور ایک دماغ بھرا ہوا ہے تو منہ بند ہے. اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر مفید علم ہوگا، اچھا علم ہوگا، تو وہ آپ کو تکبر سے بچائے گا. لیکن اگر آپ کا خیال یہ آپ کے پاس علم بھی اور تکبر بھی، آپ زور زور سے ہی بول لیں، تو وہ علم نہیں ہے، وہ علم کا دھوکہ ہے. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ معلومات کہیں سے آ گئی ہیں اور علم آپ کے اندر آیا نہیں ابھی تک. تو جیسے ایمان کا کبھی کسی کو دھوکہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایمان ابھی تک دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو یہ اگر دل میں انسان کے اسلام ایمان کی صفات آئیں گی تو لازماً اس کے اندر تواضع آئے گی، تکبر ختم ہوگا. اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تکبر سے ہٹائیں. جیسے بچہ جب بھی کہے میں اس کو روکیں. بچے کو یہ بتائیں کہ یہ گروپ نے کیا، تمہاری بہن نے اتنا اچھا کیا، تمہارے بھائی نے ایسے کیا، دیکھو تمہارے ابو تمہارے لیے کرے، تمہارے چچا، تمہارے ٹیچرز دوسروں کی اچیومنٹس بتائیں. بچے کو یہ چیزیں سکھائیں تھوڑی تھوڑی نا، کہ بیٹا میں نہیں، فلاں فلاں فلاں، اس پہ ٹوکیں. تو آہستہ آہستہ بچے کے اندر بھی کلیکٹیو سینس آ جائے گا، انفرادی اپنی اچیومنٹ، اپنے آپ کو بڑا کرنا کم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ایک اور سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ فخر ہوتا ہے یا یہ خود پسندی ہوتی ہے، یعنی اپنی ذات کی خود تعظیم کرنا شروع کر دینا اپنے آپ کی، اس سے پہلے اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ یعنی ایک آدمی ہے جو بہت صحت مند ہے، وہ اس بات پر بڑا خود پسند ہے
میری صحت بہت اچھی ہے. ایک شخص ہے جو کسی بھی فن کا ماہر ہے, یعنی ایکسپرٹیز اس کے پاس ہے, آئی ٹی میں بہت آگے ہے, وہ بہت اچھا اکنامسٹ ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس پر اس کو فخر ہوتا ہے اس بات پر. اس طرح کئی قسمیں ہیں, بلکہ کئی امراض ہیں جو ہمارے معاشروں میں رائج ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں نا ایک آدمی کو یا کو حسن ہے, ایک کسی صاحب میں یا صاحبہ میں وہ بہت حسین ہے, وہ مرد یا وہ عورت, اسے معلوم ہے کہ میں بہت حسین خوبصورت, میں وجیح ہوں, میں شکیل ہوں, تو اس کا توڑ کیا ہوگا؟ بڑی اہم بات ہے. اس کو میں تھوڑا سا قرآن کے کانٹیکس میں 2 آیتوں کے کانٹیکس میں بات کروں گا. ایک طرف تو اللہ تکبر سے منع کر رہے ہیں کہ اپنی اچیومنٹ کو نہ لو, دوسری طرف اللہ قرآن مجید میں یہ بھی فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم سب کو, اما بنعمت ربک فحدث. سبحان اللہ. اب یہ بظاہر بادی نظر میں کانفلکٹ لگ رہا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں اللہ نے جو تم پہ نعمت کی ہے اس کا لوگوں کو بتاؤ, اور ادھر منع کر رہے ہیں فخر نہ جتاؤ. تو اس میں کیا فرق ہے کہ نعمت کو بتاؤ اور فخر نہ جتاؤ؟ تو بڑا باریک فرق ہے. فرق وہی ہے جو میں نے پہلے اشارہ کیا کہ اگر میں آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوں, یا آپ کہیں نا سیلف کانفیڈنس ہونا, یا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہوں اور میں اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال نہ کروں, یہ ناشکری ہے. اور ایک طریقہ یہ میں استعمال کروں لیکن اپنی دین نہ سمجھوں, اللہ کی دین سمجھوں. اور اگر کوئی بولے کہ بھائی یہ اتنا بڑا آئی ٹی کا پروجیکٹ کون کر سکتا ہے, میں بولوں جی میں کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, ٹھیک, الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں کر سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان میں, بعض لوگ کہتے ہیں مسلمان میں سیلف کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں. آپ سیلف کانفیڈنس ختم نہیں کر رہے, ہم اس پر سیلف کانفیڈنس ڈال رہے ہیں, لیکن اس کانفیڈنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ڈال رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس آپ کا بیسڈ آن یور اللہ ہو, کہ اللہ پر بیس کر کے, میں اللہ پر بھروسہ کر کے میں یہ بات کرتا ہوں. تو اگر کسی کو حسن دیا ہے تو اس کو اپنے حسن پر ناز نہیں ہونا چاہیے, لیکن شکر کا اظہار ہونا چاہیے. بھائی اللہ نے مجھے حسن دیا ہے, ٹھیک, تو اس پر کر سکتے ہیں. اب وہ یہ حسن فانی بھی ہوگا, چلا بھی جائے گا, کمر جھک کے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, پھر حسن تو چلا جائے گا. تو یہ ہے کہ اپنی دین کو اللہ کی دین سمجھیں. آج کتنے جو ایکسپرٹیز لوگ ہوتے ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں, جب بڑھاپا آتا ہے تو ان کو قلم کہاں رکھا اور کاغذ کہاں رکھا یہ بھی یاد نہیں رہتا. تو یہ اس کو اللہ کی دین سمجھتے ہوئے پھر کانفیڈنس کے ساتھ اپنی اسکل کا اظہار کریں, اپنی اسکل کو پرسیو کریں, اپنے کیریئر میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. یہ دین کے خلاف نہیں ہے, بلکہ دین کے موافق ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اوپر سے اوپر لے جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ ہر چیز فانی ہے, اسے میں بھی شامل ہوں. اللہ اکبر. وہ لاہور کے ایک شاعر تھے احمد مشتاق, وہ چلے گئے امریکہ, وہی مستقل قیام ہے ان کا. تو ان کا ایک شعر یاد آیا کہ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو, لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے. کیا بات ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس میں ایک بات اس ذیل میں, یہ تو شعر مجھے یاد آ گیا جو آپ بات فرما رہے تھے, کہ اگر سلام کو پھیلایا جائے تو کیا تکبر دل سے نکل جاتا ہے؟ یہ آپ نے کیا کمال اشارہ کیا. اور بالکل حدیث میں آتا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر, جو پہلے سلام, سلام سے بڑھ کر ذرا آگے کی بات ہے, پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے, اللہ اس کو سند دے رہا ہے. ایک یہ کہ آپ نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دے دیا. یا آج کل لوگ بیچارے ناواقفیت میں, میں کہتا ہوں السلام علیکم, وہ بھی آگے سے کہتے ہیں السلام علیکم. ارے بھائی میں نے السلام علیکم پہلے کہہ دیا, وعلیکم السلام کہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں ہم دونوں بیٹھ گئے. اب میں سمجھ رہا ہوں میں زیادہ بڑا چودھری ہوں, میں آپ کو سلام نہیں کر رہا, میں کہوں پہلے یہ سلام کرے, اس کا مطلب تکبر ہے. اگر میں نے آپ کو پہلے سلام کر دیا تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھ رہا, میں پہل کر رہا ہوں بات کرنے میں, تو اس کا مطلب کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے. تو اس کی ہم عادت بنائیں. اور ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے, مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, پرانے بزرگ ہیں, فوت ہو گئے ہندوستان کے, ان کے بارے میں مشہور تھا ان کو کوئی پہلے سلام نہیں کر سکتا. جس کو دیکھیں گے سب سے پہلے سلام وہ کریں گے. تو آپ اگر پہلے سلام کر رہے ہیں, آپ کہیں ہسپتال میں کسی ویٹنگ ایریا میں جا رہے ہیں, آپ لفٹ میں جا رہے ہیں, آپ بس میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ پہلے سلام کیجئے. اور بچوں کو ہی سکھائیے. اب بچوں کو میں نے سکھایا ہوا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھیں گے, گھر میں آئیں گے, بابا بابا یہ ہو گیا, میں بات نہیں کرتا. اب ان کو بتایا, ہاں بھول گئے, سلام کرنا تھا. بیٹا پہلے آپ کو سلام کرنا ہے, گھر میں آ کر گاڑی میں بیٹھ کے, اس کے بعد بات شروع کرنی ہے. اور گھر سے جاتے ہوئے بھی, ہر وقت آتے ہوئے سلام, جاتے ہوئے سلام.
تو یہ سلام کی عادت اگر ہم اپنے بچوں میں ڈال لیں، کیونکہ لقمان علیہ السلام کی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے پیرنٹنگ میں، بچوں میں یہ عادت بڑی اہم آپ نے اشارہ فرمایا، تو یہ تکبر سے دور ہونے کا ایک بہت اہم نسخہ ہے حدیث کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بچوں میں تو یہ بات ان کی پیرنٹنگ میں جی کہ ذیل میں کرنا چاہیے، لیکن پیرنٹنگ سے اگر ہم ذرا آگے چلیں، تکبر کتنا بڑا یہ گناہ ہے، تو دنیا میں ہر شخص یہ سلام کی عادت کو اپنا لے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہاں کون سا سلام، اور چھوٹا ہو بڑا ہو۔ آپ نے بات کی ان بزرگ کی جو ہندوستان کے بزرگ آپ نے ابھی ذکر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو یہ کائنات پیدا نہیں کرتا، وجہ وجود کائنات۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا آپ کی حیات طیبہ میں کہ کسی نے آپ کو سلام کر لیا ہو اور آپ کو سلام کرنے میں دیر ہو گئی ہو۔ سبحان اللہ، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو سلام کو پھیلائیں۔ یہاں تک کہ بچوں کو جا کے آپ خود سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہاں پر باتیں جو اب ذرا سا آگے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت تکلیف سے، کہ یہ سب باتیں، یہ سب گفتگو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے جو مظاہر ہیں، اس کے نمونے کیا ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں؟ یعنی میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں آفس میں آیا، داخل ہوا، مجھے چوکیدار ملا، مجھے گن مین ملا، مجھے لوگ ملے، لیکن جو چھوٹے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا۔ کیا میں نے کسی ایک کو سلام کیا؟ اچھا اگر جو میرے باسز ہیں، وہ میرے باسز مجھے یہاں ملیں، میں فوراً سلام کروں گا انہیں اور ان سے قریب ہونے کی کوشش کروں گا کہ اچھا جناب، اور یہ کہ میں اپنا سلام رجسٹر بھی کرواؤں گا کہ میرا سلام یہ آپ تک پہنچ گیا نا۔ لیکن دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو میں نے پیش کیا۔ تو یہ میرے اندر یہ بات ہونی چاہیے مسلمان کی حیثیت سے۔ ارشاد۔ بڑی اہم بات ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تابعین کو کہ ایک بدعت جو تمہارے اندر آ گئی ہے اور ایک بڑی اہم سنت جو تم سے چھوٹ رہی ہے ہمارے بعد پہلی وہ یہ ہے کہ السلام علی من تعرف ومن لم تعرف۔ ہم صحابہ جو ہیں جس کو جانتے تھے اس کو بھی سلام کرتے تھے، جس کو نہیں جانتے تھے اس کو بھی سلام کرتے ہیں، اور تم لوگوں میں بعضوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جاننے والوں کو سلام کرتے اور نہ جاننے والوں کو نہیں۔ جو آپ نے فرمائی نا کہ میں جس سے میرا مفاد ہے، میرا بڑا ہے، اس کو میں سلام کر رہا ہوں، چھوٹے کو میں کہتا ہوں میں نے کیوں سلام کرنا ہے، یہ مجھے میری ایکسپیکٹیشن یہ وہ مجھے سلام کرے، تو یہی تو تکبر ہے۔ اس لیے تو خواہ میں تو سند نہیں مل رہی پہلے سلام کرنے والوں کو تکبر سے بری ہونے کی، وہ تکبر سے پہلے بری ہوگا پھر پہلے سلام کرے گا۔ اس میں ہم یہ عادت بنائیں، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ عرض کیا کہ بھی آپ کہیں بھی جاتے ہیں عام سلام عام کریں، افشوا السلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو پہلے دیکھا، ان کی جو صفت مجھے بڑی پسند آئی اس میں ایک تھی، آپ نے فرمایا تھا افشوا السلام، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں السلام علیکم، جو ہی ملا، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، چھوٹا بڑا کون ہے اللہ کے آگے، اللہ کو پتا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، یہ تو وہاں جا کے پتہ لگے گا ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں پتہ لگے گا کہ کیسے رہے، تو وہاں پتہ لگے گا۔ تو وہ سلام کرتے جائیں اور اللہ آپ کی عزت بڑھائے گا، لوگوں میں بھی ضمانت ہے، وہ چھوٹا بھی آپ کی عزت کرے گا، بڑا بھی، کبھی کتنے بااخلاق ہیں سب کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس نسخے کو اگر ہم اپنا لیں تو یہ فخور اور تکبر والی بڑی صفت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے بات فرمائی کہ افشوا السلام، تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ۔ اگر ہم ایک تعلق یہ رکھیں انسان سے، اور یہاں بھی للناس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ انسان خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، سلام کو پھیلاؤ، طعام کو پھیلاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مجھ سے ملے اور میں اسے کھانا کھلائے بغیر رخصت کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تکبر کا خاتمہ۔ ارشاد۔ بڑی بات ہے، ایک آپ نے اشارہ کیا بڑا اہم، پہلے بھی کیا تھا، اس پر بات رہے گی غیر مسلموں کو۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک فقہی سوال بھی ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرے نہ کریں، کرے تو کیسے کرے۔ تو یہاں دو باتیں، اب جیسے باہر ہوتے ہیں، آپ بھی سفر رہتے ہیں، اب غیر مسلم ملنے ہم باغ میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، اب غیر مسلم کو ہم کیا کریں؟ بس دیکھ لیں، وہ تو ہمیں ہائے کہہ رہے ہیں، ہیلو کہہ رہے ہیں، گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں؟ تو ایک تو یہ کہ آپ اس کو ان کا تحیہ عمومی بات کہہ دیں، ہائے ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ دوسرا بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ اس کو اگر وہ سلام کو سمجھتے ہیں تو آپ سلام کہیں اور نیت یہ ہو کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یعنی اسلام کے ذریعے اللہ تمہیں اسلام دے دے اور اس سے تم پہ سلامتی ہو، نیت یہ ہو السلام علیکم۔ تو اس کا مطلب غیر مسلم کو بھی کوئی نہ کوئی ویلکمنگ جملہ کہنا چاہیے کہ مسلمان کے اخلاق کا ثبوت ہو کہ جا کے اس کو کچھ نہ کہہ دے۔ اور وہاں کہتے
وہاں پر یہ ہے عام، جو نہیں بھی جانتے ایک دوسرے کو اگر کہیں ملتے ہیں تو ہیلو ہائے کرتے ہیں. تو اس کا عادت ہمیں بنانی چاہیے. یہ یہاں بات اس طرح پھیلائیں. یعنی ہماری خوبی، یہ صفت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے اسے سلام کریں. مغرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں وہ پڑوس میں بھی جو آپ کو نہیں جانتا وہ بھی آپ کو سلام کرتا ہے. یعنی سلام سے مراد یہ کہ وہ آپ کو ہائے کہہ دیتا ہے کم از کم، ہیلو کہہ دیتا ہے کم از کم. تو یہ کتنی اس کی اہمیت ہے. مفتی صاحب اس سے بہت ساری باتیں، بہت ساری گفتگو ہو گئی، پروگرام کا وقت اب مکمل ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال، بلکہ آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے ان آیات کی روشنی میں، یہ تمام چیزیں کہ فخر نہ کرو، لوگوں سے اکڑ کر بات نہ کرو، خود پسندی نہ ہو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زور سے نہ بولو، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو. یہ تو آپ نے جو بات کی اور بہترین باتیں آپ نے فرمائیں، تعلیم فرمائیں، یہ فرد کے حوالے سے ہوئیں. اب ایک فرد ہے، میں اور آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے حکمرانوں سے بھی کچھ مخاطبت کر رہی ہیں، انہیں کوئی پیغام دے رہی ہیں. یہ پورے عالم اسلام کے جو حکمران ہیں ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور کیا وہ من حیث المجموع ان آیات پر عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی اہم بات ہے. ہم نے ہر عمل میں بات کی تھی کہ اس میں اجتماعی انفرادی ہے. بات یہ ہے کہ حکمران تو ہمارا آئینہ ہے، ہم جیسے ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے، جیسی روح سے. اور حکمران کو یہ خیال ہے کہ بھائی تمہیں تو خادم بن کے رہنا ہے قوم کا. اسی لیے خادم کہا جاتا تھا، امیر کا مطلب خادم ہے. تو حکمران کو تو اپنی، کیونکہ حکمرانی کا نشہ سب سے خطرناک نشہ ہے، تو اس کو اس نشے میں نہیں آنا اور عوام میں خدمت کا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. اگر وہ خدمت کا ایٹیٹیوڈ رکھے گا تو تکبر نہیں آئے گا. اور اگر وہ چدراہٹ رکھے گا، بڑی گاڑیاں اور سارا شہر بند ہو جاتا ہے حکمران کے آنے پہ، اور وہ جناب ان کے تو اللہ تللے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کے اندر بدترین تکبر ہے. جب بدترین تکبر ہے تو ایسا آدمی رعایا کے ساتھ خیرخواہی بھی نہیں کرے گا، اور ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ ملک میں کوئی برکت بھی نہیں لائیں گے. تو وہی بات ہے کہ خدمت کا طریقہ ہو، اور وہ اس حکمرانی کو ایک کوئی کمال نہ سمجھے، اللہ کی بڑی ذمہ داری سمجھے. اور صحابہ کرام میں اور اس کے بعد سلف صالحین میں بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ حکمرانی کا عہدہ دیا گیا تو لیا نہیں، اگر لیا تو کانپتے کانپتے لیا اور ذمہ داری کے ساتھ. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وفات ہو رہی ہے تو ان کو کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ تو اتنے بڑے آدمی، کہا بس میرا اگر برابر سرابر بھی اللہ معاملہ کر دے نا قیامت میں، نہ کوئی گناہ نہ کوئی ثواب، میں سمجھوں گا بڑا اچھا ہو گیا. اتنی ذمہ داری اپنے اوپر محسوس کر کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا سر میری زمین میں رکھ دے. عمر، ان سے پوری دنیا کانپتی ہے، میرا سر مٹی میں رکھ دو مرنے سے پہلے کہ میں اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا اس آدمی. تو ہمارے حکمران جو ہیں آج امت کے عمومی مال کو، قوم کے عمومی مال کو جس بے دردی سے لوٹاتے ہیں، جس طرح ایبیوز کرتے ہیں اپنی طاقت کو، تو یہ بڑی واضح علامت ہے تکبر کی. تو اس میں جو پہلے پرانی ایک روایت ہے کہ اچھے لوگوں کو، حکمرانوں کو جا کے پیار سے، محبت سے، ان کے آداب کے مطابق سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ ذل سبحانی آپ اتنے بڑے بن گئے، لیکن بات یہ ہے کہ اس بڑے بننے کا آپ کو آخرت میں نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے عوام کی خدمت نہ کی. تو اس سے ہم یہ فرض ادا کر سکتے ہیں حکمرانوں کے لیے، اور ان کو بھی یہ سمجھنے کی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو حکمران، جو پورے اسلاف سے لے کے اب تک ہم نگاہ ڈالیں تو حکمران خود آتے تھے علماء کی خدمت میں، حاضری دیتے تھے، ان کے دروازے پہ پہنچتے تھے اور ان سے دین کی باتیں سیکھتے تھے. لیکن ذرا سا کام الٹا بھی چل رہا ہے کہ علماء حکمرانوں سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، اس زمانے میں ہوتے تھے کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جن کو وزراء سے بڑی حیثیت تھی کہ وہ جب دربار میں آ جائیں اور جب نصیحت کر دیں. تو یہ تھا کہ عالم، یہ منع نہیں ہے کہ عالم حکمران کے پاس نہ جائے، عالم حکمران کے پاس لینے کے لیے نہ جائے، اپنا علم دینے کے لیے جائے، پھر اس کا جانا بڑا مبارک. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ منفعت کے لیے نہ جائے، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے جائے. اس لحاظ سے وہ تعلق بھی قائم کرے تو برا نہیں، اگر وہ اس کی منفعت کے لیے، اس کو دین کی بات سمجھانے کے لیے تعلق بناتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری اس حاکم وقت کی ہے کہ وہ عالم دین کی چوکھٹ پہ جائے، بالکل ایسے، اور اس چوکھٹ پر جا کر دین کا پیغام لے کر آئے، اپنی اصلاح
کے لیے کچھ چیزیں سیکھے جس کے اثرات معاشرے پر نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حکمران کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوئی نا، لیکن میرا جو سوال تھا وہ آپ کی خدمت میں وہ یہ تھا، تو سائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اس حوالے سے کہ یہ جو تکبرانہ روش ہوتی ہے نا ایک حکمران کی، اور جس طرح وہ بات کرتا ہے، جس طرح وہ چلتا ہے زمین پر، اس حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیات ان حکمرانوں کو، آپ نے بات کی تھی نا کہ یہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ایک حسن کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑے جاندار لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حکمران کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقتی عارضی چیز ہے اور بہت جلد میرا گزارا کہیں اور ہوگا، یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ ارشاد۔ عرض ہے نا، دیکھیں وہ پچھلے حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں وہ کس حال میں، جو آیا ہر ایک آیا اپنی چودراہٹ جلا کے کہ میں بہت بڑی چیز، اور اللہ نے اس کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو یہ جو آپ نے صحیح اشارہ فرمایا کہ یہ مختال کی ایک جدید صورت جو اللہ فرما رہے نا، تکبر کی چال، اس کی بڑی آج ایک جدید صورت جو ہے وہ بڑے پروٹوکولز کے ساتھ جانا ہے کہ لاؤ لشکر ہے اور لوگوں کو روکا جا رہا ہے اور گاڑیوں کی ایک قطار لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر آپ جاتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ، تو یہ ایک وہ ایک صورت ہے کہ جو حکمرانی تکبر یا ایک عہدے کے تکبر کی صورت ہے۔ ہوٹر بج رہا ہے۔ جی جی جی۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو دنیا کے سب سے زیادہ متمدن، ہم سے 100 گنا زیادہ امیر ملک ہیں، وہاں کا حکمران کیسے چلتا ہے؟ جی پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہا تھا ٹرین میں بیٹھ کے، جی ہاں، دکان سے، ابھی برطانیہ میں ہم تھے تو وہاں صاحب بیٹھے، ہم نے کہتے پچھلے مہینے ہم نے بورس جانسن کو دیکھا تو وہ 2 سیب خرید رہے تھے دکان سے آگے۔ جی۔ اب یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے کینیڈا کا وزیر اعظم جو جسٹن ٹروڈو، جی جی، وہ کس طرح وہ یہ گھومتے ہیں، سائیکل اور پہ چلے جاتے ہیں۔ اسکینڈین کنٹریز میں سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ، ناروے، کیا ہے بالکل یہ سائیکل پہ گھوم رہے ہیں یہ حکمران، اور ہمارے اسلاف، اللہ اکبر، یہ ہمارا فخر ہے، اس پر فخر کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا فخر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے یہ جو خوبیاں ہیں وہ کہیں اور نظر آ رہی ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن کسی اور پروگرام میں ایک بار پھر مفتی احمد عفنان صاحب کا دلی شکر گزار۔ خواتین حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی اور دوسری وحی کے درمیان کتنے عرصے کا وقفہ تھا؟ 7 ماہ، 4 ماہ یا 6 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ جی فضل نبی ودود۔ فضل نبی ودود، جی ہاں، یہ پشاور۔ فضل نبی ودود صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ عقل مند کی دشمنی نادان کی دوستی سے اچھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔